سابقون الاولون جو پہلے ایمان لائے، جو مکے میں ایمان لائے، 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ایمان لانے والے، چاہے وہ مکے کے ہوں، چاہے مدینے کے ہوں، چاہے غفار کے ہوں، ان کا رتبہ کیوں بلند ہے؟ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ ان کا رتبہ بلند کیوں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، 1400 برس سے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کا رتبہ بلند کیوں ہو گیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے پہلے پڑھا تھا۔ پہلے پڑھنے کی وجہ سے اگر ان کا رتبہ بلند ہوتا، تب تو دنیا میں ایک طریقہ ہے کہ جو سب سے پہلے آوے گا بھائی، اسی کو ایک پلاٹ بکری کا ہے۔ آج کل دیکھتے ہوں گے اخبار میں ایک اشتہار آتا ہے، اپارٹمنٹ بنا ہے، کہیں پر کالونی بسنے جا رہی ہے، 200 پلاٹ ہے، ایک ایک کٹھے کا 200 پلاٹ، قیمت یہ ہے، اور اس کے نیچے لکھا رہتا ہے جو پہلے آوے گا وہ پاوے گا۔ اب ایک آدمی تھوڑا دیر سے پہنچا اور کہہ رہا ہے کہ پیسہ ہم دیں گے، کہ پیسہ آپ کا ہم کیسے لے لیں؟ جو پہلے آیا تھا وہ لے چکا، وہ بک کرا چکا، آپ چھوٹ گئے، قسمت تھی، قسمت کی بنیاد پر اس نے لے لیا۔ کیا دین میں بھی قسمت چلتی ہے کہ جس نے پہلے کلمہ پڑھ لیا وہ بڑا بلند ہو گیا اور اعلیٰ ہو گیا؟ تب تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں اگر پہلے پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی پڑھ لیتے، ہم بھی مکے میں پیدا ہوتے۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن تھوڑی دیر مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا ہم قسمت کی وجہ کر پٹ گئے، پیچھے ہو گئے، 1400 سال پیچھے ہو گئے، ہندوستان میں پیدا ہو گئے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے اور حضور کے 1500 برس کے بعد پیدا ہوئے تو میرا کیا قصور ہے؟ ہمارا رتبہ کیوں کم ہو گیا؟ تو جب دین کے گہرے مطالعے سے آپ گزریں گے تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وقت کے لحاظ سے اول ہونا، کہ پہلے کلمہ پڑھ لیا، اس سے رتبہ بلند نہیں ہوتا۔ رتبہ کس سے بلند ہوتا؟ کہ کل کے دن کلمہ پڑھنا اور آج کے دن کلمہ پڑھنا، اور 13 برس کے بعد 20 برس کے بعد کلمہ پڑھنا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ ایک دور وہ تھا جب کلمہ پڑھا نہیں کہ مار کھایا، گھر اجاڑ دیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، بال بچے کو زبردستی چھیننے کی کوشش کی گئی، یہاں تک ہوا کہ ایک ماں اپنے بچے کو کلیجے سے ساٹے ہوئے ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بچہ کتنے دن کا ہوگا جس کو ماں کلیجے سے ساٹے رہے؟ 1 سے 2 برس، شاید 6 مہینے کا ہو۔ اور جب اس کے رشتہ داروں نے اس سے کہا کہ تے مسلمان ہو گئی، تو نے کلمہ پڑھ لیا، اچھا تو تے کلمہ پڑھ لیے تو سن، یہ بچہ تیرا نہیں ہے، بچہ دے دے۔ ماں نے کہا واہ، بچہ کیسے دے دیں گے؟ بچہ میرے جگر کا ٹکڑا، میری جان ہے، میری زندگی ہے۔ اب بچے کو کوئی کھینچ رہا ہے، صرف اس لیے کھینچ رہا ہے کہ یہ ایمان لے آئی ہے اور یہ کلمہ پڑھ چکی ہے، اب اس سے بچہ کھینچ لینا ہے۔ بچے کی محبت نہیں کھینچوا رہی ہے، بچے کے ماں کا ایمان لانا، اس سے نفرت، اس کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے بچے کو کھینچا جا رہا ہے، تاکہ بچہ اس سے کھینچ لیں گے تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ بچے کو آرام پہنچانا مقصود نہیں ہے، کھینچا ایسا زور سے کھینچا کہ ہاتھ کھینچا گیا، ہاتھ اکھڑ گیا بچے کا، ہے نا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کلمہ پڑھ لینا اور اس خاتون کا کلمہ پڑھ لینا برابر ہو گیا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ بلند کیا کہ اس نے ہر چیز قربان کر کے بھی کلمہ پڑھا، کلمہ کو نہیں چھوڑا، کہا جان جائے تو جائے، عزت سمان بہت مل جائے گی، گھر دوار بہت مل جائے گا، آرام چین بہت مل جائے گا، لیکن کلمہ ہم نہیں چھوڑیں۔ ہم اپنے رب کا نام لینا اور اپنے رب کی وحدانیت، یکتائی، یگانگت، کہ رب تو ایک ہی ہے، مالک تو ایک ہی ہے، پالنہار تو ایک ہی ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہے، اس سے سمجھوتا نہیں کیا، دنیا لٹا کر